تو اب کہانی یہ ہے کہ کسی کو انسان میرے اوپر ظلم ہوا، کسی نے ناانصافی کی ہے، یا میرے ساتھ کسی نے زیادتی یا سازش کی ہے، جو بھی کچھ کیا ہے، میری اپنی جو خوش گمانی یا بد گمانی ہے، اس کے تھرو اگر میں دیکھوں بھی کہ میرے ساتھ جو معاملات ہو رہے ہیں وہ آ, اس میں میرے اوپر زیادتی کی گئی ہے، تو کیا میں مطلب شوڈ آئی ناٹ فیل اٹ؟ آف کورس آئی فیل اٹ. یہ تو غیر انسانی بہیویئر ہے کہ میں فیل ہی نہ کروں. ہماری فطرت کے اندر ہے وہ فیل، جو کیمسٹری ہے وہ ہل جاتی ہے. مگر اس کے ساتھ ہی کیمسٹری کے اوپر یہ ٹیوننگ کے لیے آئی تھنک حدیثیں آ گئی، بھائی آپ آپس میں رشتہ نہیں توڑ سکتے، تو پھر اس کا علاج کیا ہے؟ تو اس کا علاج بڑا آسان سا ہے، اور وہی شاید فیملی یونٹ میں بھی ہے. آپ کا بچہ کوئی آپ کے ساتھ ایسی زیادتی کر لے، آپ کا بھائی یا آپ کی بہن یا آپ کی اماں یا ابا، جو آپ کو لگے کہ ایسی زیادتی ہے، چاہے آپ اس کو جسٹیفائی بھی کر رہے ہوں یا نہیں بھی کر سکتے کہ اس کا کوئی ریزن نہیں تھا، تب بھی آپ زیادہ دیر تک وہ معاملہ جو ہے نا، وہ گرج کا وہ برداشت نہیں کرتے اپنے اوپر ہی. اور آپ کو پتا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا ویسا واقعہ ہو جاتا ہے اس کے بعد کہ جس میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ مومنٹری لیپس تھا میرا. میں شدت کے اندر سوچ رہا تھا، بہت زیادہ ہی تعصب آ گیا تھا میرے اندر. اور ایک ایسا موقع آتا ہے جہاں پہ گھر والے جو ہے نا، وہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو ثبوت دے دیتے ہیں کہ بائی دی اینڈ آف دا ڈے، جب سب کچھ ہو چکا ہے، اس کے بعد آپس میں جو بانڈ ہے نا وہ زیادہ ضروری ہے، رادر دین وہ ایک انصاف کا جو کرینہ ہے وہ پورا ہو رہا ہو. رحم کا کرینہ زیادہ ضروری ہے انصاف کے کرینے سے. صاف سمجھ آ رہی ہے اپنے ساتھ نہ ہوئی بھی کسی بھی قسم کی ناانصافی کی بنا پہ ہی ہم تعلقی کرتے ہیں. ہم تو یہی سمجھتے ہیں ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے. سو دو ہی پلرز ہیں، انصاف کا اور رحم کا. دونوں میں سے ایک جو ہے نا وہ دوسرے کو ریکور کرتا ہے، اور وہ رحم کا جو ہے نا وہ مادہ ہے ہمارے اندر. سو جب یہ چیز ہم اپنے گھر والوں کے اوپر اپلائی کرتے ہیں تو ہمارا گھر انٹیکٹ رہتا ہے. زیادہ تر فیملی یونٹس تو نہیں ٹوٹے ہوئے دنیا میں. جیسے ہی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کہاں کہاں پہ فیملی یونٹ یا پھر آپس میں تعلق ٹوٹا ہے، رشتہ داری دوستی ٹوٹی ہوئی ہے، تو اس کے پیچھے آپ کو صاف سمجھ آتی ہے کہ کہیں نہ کہیں ناانصافی کا ایک عنصر، ایک جس نے قطع تعلقی کی ہے، وہ یا دونوں پارٹی یا ایک پارٹی سمجھ رہی ہے کہ میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے کسی بھی لیول پہ. تو جب گھر والے یہ کرتے ہیں تب تو آپ رحم سے اس کو ٹرمپ کر دیتے ہیں کہ رحم زیادہ ضروری ہے یار. انصاف خیر ہے، اگر ناانصافی ہو بھی گئی تو مجھے جتنا ضرورت اس بندے کو میری ہے، مجھے اس بندے کی رحم کی ہے، وہ اس سے کئی زیادہ ضرورت انصاف کی ہے. اور وہیں سے آواز آتی ہے پھر اللہ تعالیٰ کی رحیمیت کا عنصر جو پریویلنٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے کیوں بتایا کہ میری رحیمیت جو ہے نا میری باقی کی صفات کے اوپر حاوی ہے. اور حدیثیں مطلب پوری طریقے سے فلسفہ، چیز چیز کے یہ فلسفہ ہر حدیث سے آیا ہے کہ اللہ کی رحیمیت اگر اتنی ہی ہوتی جتنا اللہ کا انصاف ہے یا کوئی اور صفت ہے، تو یہ نظام نہ باقی رہتا. اللہ تعالیٰ یہ رحیمیت کا ہی تقاضے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ڈھیل بھی دیتے ہیں، اور پھر توبہ کے یہ جو ہمیں مہلت مل رہی ہوتی ہے، پھر ایسی ایسے گناہوں کے اوپر ہماری پکڑ نہیں ہوتی. یا آخرت کے دن کس طریقے سے کھلے عام معافی چل رہی ہے کہ کسی بہانے سے کوئی انسان جو ہے نا وہ بچ جائے. وہ کیوں ہو رہا ہے؟ وہ ہماری فیملی یونٹ کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ اس کی کیمیکل ضرورت ہمیں وہ کس طریقے سے پتہ چلتی ہے. ایک پورے کے پورے گروپ کو اکٹھا کرنے کے لیے، انسانوں کا جو 7 ارب انسانوں کا گروپ ہے. اب اگر ہم اپنے اندر دیکھیں بھی تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ جہاں جہاں ہم نے قطع تعلقی کیا وہاں پہ ہم نے رحم کو کم کیا. انصاف کو نہیں اوپر کیا، ہم نے وہاں پہ رحم کو کم کیا. انصاف کے اوپر تو بڑے معاملات ہم نے چھوڑ دیے ہیں. ہم بھی کبھی کبھی نا انصافی کرتے ہیں کسی کے ساتھ، کوئی بھی ہمارے ساتھ بھی نا انصافی ہوتی ہے. اور 99% موقع کے اوپر جب نا انصافی ہوتی ہے تو ہم رحم سے اس کو دھو دیتے ہیں، اور خیر ایک دوسرے کے اوپر احسان رحم کر کے بات آگی کر دیتے ہیں. اب جس نے بھی جس سے بھی تعلق توڑا ہوا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھ سے یہ بات بھلائی نہیں جاتی. آئی ڈیل ود انڈیویجول پیپل ایز ویل. میرے زیادہ تر کاؤنسلنگ کے جو سیشنز ہوتے ہیں اس میں سب سے پہلے یہی والا آنسر ہوتا ہے جب بھی رشتہ ٹوٹ رہا ہوتا ہے کہ مجھ سے وہ بھلائی نہیں جا رہی ہے بات. تو یہ بات آپ کو میں ابھی بتا دوں اس سیشن کے تھرو ہی کہ بھولنا آپ کے کام بس میں ہے بھی نہیں، اور نہ ہی کوئی مقصد ہے بھلانے کا. تھراپی از ناٹ ان دا forgetfulness. Therapy is in the forgiveness, not in the forgetfulness. You cannot forget about it. بھلا کے یہ کام نہیں ہوگا، نہ ہی آپ کے بس میں بھلانا. معاف کر کے یہ کام ہوگا، اور معافی کرنا احسان ہے، اور احسان جو ہے وہ رحم کے اوپر کھڑا ہے. تو اگر آپ کے اندر رحم کا مادہ زیادہ ہے
تو پھر آپ کے رشتے نہیں ٹوٹیں گے، اور آپ واحد وہ بندے ہوں گے کہ جس کے اوپر زیادتی ہوتی بھی ہے پھر بھی وہ اگلا جا کے دروازہ کھٹکاتا ہے اگلے دن اس کا، کیونکہ جس نے نا انصافی کی ہوتی ہے اگر اس کو پتا ہے تو وہ ایک امبیرسمنٹ کی فیلنگ میں ہوتا ہے، اس لیے وہ نہیں انیشیٹ کر رہا ہوتا بات، اور اگر اس کو نہیں پتا تو وہ پھر وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ آپ نا انصاف ہیں۔ تو جو پہلا انیشیٹو لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے اس کو کتنی بشارتیں دی کہ جو پہلا انیشیٹو لے گا تعلق بڑھانے کا، آپ حدیثیں پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس بندے کا درجہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیسے بتایا کہ جب تعلق ٹوٹ رہا ہو اور بنانے کے لیے جو پہلا انیشیٹو لے گا اس بندے کی کیا خصوصیت اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کو پسند آئی ہے۔ مگر ہمیں نبی کی اور قرآن کی آیتوں سے زیادہ اپنے اس انصاف کے اس ڈیمانڈ ہوتی ہے اور ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے نظام پہ جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں میرے ساتھ نا انصافی تو میں تو آخرت میں دیکھوں گا اس کو، ایسے کام نہ کریں، آخرت کا انتظام جو ہے نا وہ بہت سخت ہے، آخرت کی بڑی بڑی سزاؤں میں سے ایک سزا جو ہے نا، سب سے بڑی سزاؤں میں سے لوگوں کو عذاب میں دیکھنا ہے، یہ بہت بڑی سزا ہوتی ہے کہ اپنے کسی جاننے والے کو، رشتے دار کو، بھائی کو، بہن کو، بچے کو نعوذ باللہ اللہ نہ کرے کہ ہم کسی کو عذاب میں دیکھ لیں، اس سے بڑا کیا عذاب ہونا ہے کہ اپنے بچوں کو، ماں باپ کو آپ جلتا ہوا دیکھیں۔ تو یہ معاملات جو ہے نا یہ یہ forgiveness کے اندر ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ، میں آپ کو حدیث کا مفہوم سنا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ پسندیدگی سے اور سب سے زیادہ جو ہے نا الفت جس بندے کے ساتھ دکھانی ہے آخرت والے دن، وہ شخص ہوگا جو لوگوں کو معاف کرتا پھرتا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اپنی صفت ہے عفو کی، اور اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ارشاد فرمانا ہے ادھر کہ یہ وہ بندے ہیں کہ جو میری صفت دنیا میں پریکٹس کرتے رہیں، ان کے اتنے اعلیٰ درجات، مگر ہم معاف نہیں کرتے کسی کو، اور صرف اس لیے معاف نہیں کرتے کیونکہ سم ہاؤ ہمیں لائر وی وانٹ ٹو پلے لائر، ہمیں وکیل کھیلنے کا شوق ہوتا ہے، ہم جج کھیل رہے ہوتے ہیں یا وکیل بنے ہوتے ہیں، جج بنے ہوتے ہیں، اور سب کانشیسلی قرآن اور حدیث ہی اپنے ذہن میں رکھی ہوتی ہے کہ نہیں یہ تو انصاف کا تقاضا ہے، اس کو میں نے چھوٹ دے دی تو یہ دوبارہ بڑا کام کرے گا، اس سے بھی برا حرکت کرے گا، ہر بندے کی اپنی جسٹیفیکیشن ہوتی ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، بھولنے کا کوئی نہیں کہہ رہا آپ سے، نہ ہی آپ کے بس میں بھولنا، کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے بے شک یاد رکھیں، مگر تعلق نہیں توڑ سکتے آپ کسی کے ساتھ، کیونکہ یہ میری اور آپ کی سیلف رسپیکٹ کی بات نہیں ہے، میری اور آپ کی سیلف رسپیکٹ 10,000 گنا بھی بڑی ہو تب بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث کے اوپر ساری کی ساری سیلف رسپیکٹ قربان، نبی علیہ السلام کی حدیث کے آگے ذلیل ہونا ہے ہم نے، قرآن پاک کی آیت کے آگے ذلیل ہونا ہے، ہم کیا چیز ہیں، ہم ذلیل کا مطلب ہوتا ہے کم ہونا، ہم کیا چیز ہیں، ہماری سیلف رسپیکٹ کیا ہے، جو آیت کو پورا کر رہا ہے غیرت تو اصل میں اس کی ہے۔ اصلی معاملہ آخرت کے دن کھڑے ہونے کی، جو 50,000 سال کی جو لائف ہے نا، وہ یہ 30 30 سال 50 50 سال کی لائف کو نا اتنی امپورٹنس دیں، یہ سب نے مر جانا ہے، اور کوئی بھی نہیں بچے گا، نہ انصاف کرنے والا ہے، نہ جو نا انصافی کرنے والا ہے، دونوں مر جائیں گے، اور آخرت والے دن سب کے سب پچھتا رہے ہوں گے کہ کاش اس وقت معاف کیا ہوتا۔ میں آپ کو پھر بتا دوں، میرے ایک استاد کہہ رہے تھے کہ جس بندے نے انصاف لینا ہے نا، وہ سب سے وہ قطار میں کھڑے ہوں گے، اور آخرت میں بھی کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو قطاروں میں ہی نہیں کھڑے ہوں گے، کیونکہ انہوں نے معاف کر دیا ہوگا، جب انہوں نے معاف ہی کر دیا تو ان سے کیا انصاف کی کہ ان کے کیا کیس لڑنے کسی نے، کیا خوبصورت فلسفہ ان کا تھا، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس پتھر کو توڑنے کے لیے کہتے تھے کہ جو ہم اپنے دل میں گرج کینا کا اور اناد کا جو پتھر ہم نے رکھا ہوتا ہے اس کو توڑتے رہیں گے تو وہاں پہ کیوں میں نہیں کھڑا ہونا پڑے گا، وہ قطار جو ہے نا وہ 50,000 سال کی قطار ہے، ادھر اس قطار میں کھڑے ہونے سے ہی آپ کو پتا نا آخرت میں لوگ اپنے پسینے تک میں ڈوب چکے ہوں گے، اتنا اتنا معاملہ خراب ہو رہا وہاں پہ، تو وہاں پہ کیا انصاف کی توقع کرنی ہے آپ نے، مطلب ملے گا تو سب کوئی، جو انصاف چاہتا ہے وہ پھر قطاروں میں کھڑا ہوگا، جو چھٹی چاہتا ہے وہاں پہ وہ یہاں پہ معاف کرتا ہوگا، جب اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا ہے کہ معافی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں قرآن پاک میں، احسان کرنے والے کو یحب المحسنین، تو ہم نے پتہ نہیں کیا ایک دنیا بنا لی ہے کہ جس میں ہم نے ہر جگہ کٹہرے کھڑے کیے ہیں اور اپنی ماؤں تک کو کٹہروں میں کھڑا کر دیتے ہیں ہم، ایسے ظلم ایسا ہمارے اندر آ گیا، ظلم ہے، انصاف کا جو ہے نا تضاد جو ہے وہ نا انصافی ہے، ظلم ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے انصاف نہ کیا تو ظلم کر رہے ہوں گے، حالانکہ جو رحم نہ کرے اصل میں ظالم تو وہ ہے، تو رحم جو ہے وہ نا انصافی اور انصاف کے کٹہرے کی دنیا میں نہیں آتا، رحم از اے ٹوٹلی ڈفرنٹ ورلڈ۔ سو میاں بیوی کی طلاق ہو جائے، ساری ساری عمر بات نہیں ہوتی، دو مسلمان تھے آپس میں بچے بھی ہیں، بات ہی نہیں ہوتی، کیونکہ مجھ سے بھلایا نہیں جاتا، آپ بے شک نہ بھولیں، معاف کریں اللہ کے لیے، دو دوستوں کی آپس میں قطع تعلق ہی ہو جائے 50 50 سال
हो जाते हैं, कबीले अलग हो जाते हैं, दो भाइयों की आपस में जायदाद का मसला, बेशक मसला रहे आपका, किसने आपसे कहा मसले ना हो, मगर इस्लाम के ताल्लुक के अंदर, दीन के ताल्लुक के अंदर, उम्मत के ताल्लुक के अंदर आपने एक दूसरे के लिए कुर्बानियां और इशार का जज्बा खत्म नहीं करना। बेशक आप एक दूसरे से बातचीत भी कर रहे होंगे, तूने मेरे साथ नाइंसाफी की थी, मगर बातचीत तो कर रहे हो, रोज करें। उससे यही होगा कि आपको अल्लाह ताला के यहाँ इज्जत रहेगी। आप आपस में, हम इतना बड़ा रिस्क ले लेते हैं ना कि एक दूसरे से इंसाफ की गेम खेलने का, कि अल्लाह ताला के दरबार में बहुत बड़ा खदशा है कि हमारी इज्जत नहीं रहेगी, हम बड़े बेइज्जत होंगे उधर, क्योंकि कहीं ना कहीं हमसे भी नाइंसाफी हो ही जाती है। तो लोगों से इंसाफ इंसाफ खेलेंगे तो फिर वो वाले लोग भी आएंगे, लाइन में खड़े होंगे जिनके ऊपर आपसे आपकी तरफ से दानिस्ता या ना दानिस्ता तौर पे नाइंसाफी हुई है। लोगों को आप माफ करते फिर रहे होंगे, तो फिर अल्लाह ताला आपके भी वहां पे ऐप छुपा के माफ कर देंगे। जिन लोगों के आप देनदार हैं उनके आगे भी तो आपको इज्जत चाहिए ना, तो अल्लाह ताला ही है जो माफ करेंगे उधर। आपको मैं क्या बताऊं, रास्ते के भी हकूक होते हैं, रास्ते के ऊपर भी पत्थर उठाने के हकूक होते हैं। हम किधर से बचने वाले हैं, हम तो मुसलमान हैं, हमें तो सारा हक का यहाँ हो चुका है। अगर रास्ते से पत्थर भी नहीं हटाए हमें, हमें तो हमसे तो वो रास्ता पूछ लेगा कि अल्लाह इसने तो मेरा हक नहीं पूरा किया। तो हम इंसाफ की कहानियां ना खेलें, ये यहूदी खेलते होते थे हर वक्त। इस्लाम रहम के लिए, अल्लाह ताला को हम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम करते हैं। कहीं पे अगर आपको समझ आ जाए ना कि इंसाफ क्या चीज होती है, तो कभी जिंदगी में ना मांगे आप। मतलब हम तो जलील तरीन कौम हो जाएंगे अगर हम सिर्फ इंसाफ इंसाफ खेलते रहे। सो अल्लाह ताला का इंसाफ जो है ना, अल्लाह ताला से दुआ भी किया करें, या अल्लाह मेरे से इंसाफ ना कर दी, मेरे से बेरहम ही करी। बड़ा हमने, हर बंदे के पास लिस्ट है, लिस्ट है, हजारों हजारों लोगों की लिस्ट है कि जिससे बदले लेने क़यामत वाले दिन। वो सब खुदारा सबको माफ करें, ताकि जिन लोगों की लिस्ट में आपके नाम है ना, उन लोगों के सामने और अल्लाह के आगे आपको वो बेइज्जत ना कर दें। उसका एक ही तरीका है कि आप लोग माफ माफ करना शुरू करें, वरना इंसान की औकात नहीं है कि वो अल्लाह के कटहरे में खड़ा हो। सो फिर मैं आपको बता रहा हूँ, आसान नहीं है। ट्रेनिंग हमारी ऐसी हुई, फैमिली यूनिट को स्ट्रॉन्ग नहीं किया गया, माँ बाप को रियलाइज नहीं करते हम कि मेरे माँ बाप जो हैं वो कितनी बड़ी हस्ती हैं। और फिर उन्हीं की थेरेपी और ट्रेनिंग के थ्रू हम लोगों को भी नहीं माफ करते, क्योंकि माँ बाप एक दूसरे को नहीं माफ करते। बीवी अपने शोहर की गिबत बच्चों से करती है, अब शोहर अपनी बीवी की गिबत बच्चों से करता है। हम रहम के ऊपर पल नहीं रहे, तो हमारे बच्चे आगे से बेरहम हो रहे हैं। सो ये एक विशेष सर्कल है, उसको तोड़ें, और वो सिर्फ माँ या बाप ही तोड़ सकते हैं, और कोई नहीं, खुदा की कसम कोई नहीं तोड़ सकता। कैसे तोड़ेगा कोई? मेरे बच्चे को आगे कोई और ट्रेनिंग देगा? जब मैं एक चीज की ट्रेनिंग दे रहा हूँ, कोई और बंदा जितने मर्जी कोशिश कर ले, आता तो मेरे पास है, सोता तो मेरे पास है मेरा बच्चा।